الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم زور سے بول دو آمین بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی تیری سرکار نے لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. اگر آپ کی آوازیں بڑھیں گی تو میں بھی بڑھوں گا انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کا کہتے ہیں دیکھیے نظریہ ان کا ماشاءاللہ. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا اور نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور اس منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. 1400 سال پلٹ کر جائیے کیا نظر ہے اعلیٰ حضرت کی. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اور تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اگر اعلیٰ حضرت نے سچ کہا ہے تو زور سے بولیں سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بڑی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات محترم ہم اور آپ آج اپنے نبی کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں سبحان اللہ. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے
کہ آج ہم اور آپ سب سے بہترین محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمارا اور تمہارا ایمان دوسرے سوئے ہوئے لوگوں سے اچھا ہے، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، میں آپ سے بہت دیر تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گفتگو کروں گا، مگر آپ اگر سبحان اللہ سے میرا حوصلہ بڑھاتے رہیں گے، اچھا کوئی نہ کوئی بات تو میری آپ کی سمجھ میں آئے گی، اور جب کوئی بات سمجھ میں آئے تو آپ سبحان اللہ کہتے ضرور رہیں، کیونکہ جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ رب العالمین خوش ہوگا، سبحان اللہ، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو ابر رحمت برستی ہے، سبحان اللہ، اور لوگوں کی تمنائیں پوری ہو جایا کرتی ہیں، اور نخل تمنا ہرا ہو جایا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، درود پاک کی بات کی جائے تو میں اپنی تقریر کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ یوں تو ہمارے نبی کا ذکر پاک ہر پریشانی کے لیے جو ہے برکت والا ہے، سبحان اللہ، اور ہر پریشانی کو دفع کرنے والا ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ میاں کیا وہ تمہارا درود پاک سنتے ہیں؟ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف رسول پاک صرف انسانوں ہی کا درود نہیں سنتے ہیں، رسول پاک تو جانوروں کا بھی درود سنا کرتے ہیں، اور اسی بات سے یہ بھی بات اخذ کر لی جاتی ہے کہ میرا رسول صرف انسانوں ہی کی آواز کو نہیں سنتا ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے جو ہے موضوعات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار کی ذات برکات وہ ذات اعلیٰ ہے، اللہ نے ہمارے رسول کو اتنا عرفہ و اعلیٰ بنایا ہے، اتنا بلند و بالا بنایا ہے کہ وہ صرف انسانوں کی بات نہیں سنتے ہیں، وہ زمین کے اندر رہنے والے حشرات الارض کی بھی آواز کو سنا کرتے ہیں، آسمان سے ٹکرانے والے اس کے کنگوروں کی آواز کو بھی مصطفیٰ سنا کرتے ہیں۔ میاں مصطفیٰ جانے کائنات، مجھے کہہ لینے دیا جائے 18,000 مخلوقات کی آواز کو بیک وقت میں یعنی ایک ہی وقت میں سن لیتے ہیں۔ جب ان باتوں کو ہمارے ذہن نے نشین کر لیا ہے، ہمارے دل نے ان باتوں کا اقرار کر لیا ہے، تو معین رضا قادری کو کہہ لینے دیا جائے جب میرا رسول کائنات کی ہر مخلوقات کی آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر رہنے والوں کی آواز کو سنتا ہے، آسمان کے فرشتوں کی آواز کو سنتا ہے، عرش اعظم کی آواز کو سنتا ہے، مجھے کہہ لینے دیا جائے آج جن دیوانوں نے یہ محفل مصطفیٰ سجائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو اور اس محفل نور کو مدینے میں رہ کر نور والوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ محترم حضرات، آپ کہیں گے میاں جانوروں کی آواز کیسے سنتے ہیں؟ تو آئیے موضوع سے لگی ہوئی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، حوالہ نوٹ کر لیجئے گا۔ عبد الرحمن بن عبد السلام، جن کی کتاب کا نام نزہۃ المجالس ہے اور اس کا ترجمہ کرنے والے حضرت علامہ منشا تابش کشمور جو ہے محترم حضرات، منشا تابش نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کتاب کا نام زینت المحفل کر دیا ہے۔ اسی کی پہلی جلد میں محترم حضرات لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ ایک مرتبہ جنگل کی طرف جا رہے ہیں، واقعہ آپ نے سنا ہوگا تو دوبارہ سننے میں بڑا لطف آئے گا، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ وہ دنیا کی کہانیاں اور قصے ہوتے ہیں جنہیں ایک بار سن لیا جاتا ہے، دوبارہ سننے کو دل نہیں کرتا، مگر قسم خدا کی 1-2 برس نہیں، 100-200 برس نہیں، 1400 برس گزر گئے ہیں ظاہری حیات پہ مصطفیٰ کو پردہ فرمائے ہوئے، مگر مصطفیٰ کا ذکر جمیل وہ عظیم ذکر ہے، وہ سوادشٹ ذکر ہے، وہ ٹیسٹی ذکر ہے، اتنا اچھا ذکر ہے کہ جتنی بار سنا جاتا ہے عاشق رسول کو اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ محترم حضرات، مصطفیٰ جانے کائنات ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ایک راستے سے دوسری راستے کی طرف مڑ جاتے ہیں، یعنی اچانک مڑتے ہیں، جانا تھا کسی اور طرف مڑ جاتے ہیں کسی اور طرف۔ جب دیکھنے والوں نے دیکھا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہرنی کے پاس پہنچتے ہیں، اور ہرنی بھی ایسی ہرنی ہے جو جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ محترم حضرات، وہ انسانوں کی طرح نہیں بول پاتی ہے، جیسا ہم اور آپ آواز دیتے ہیں جانور ایسا نہیں بول پاتا ہے، مگر مصطفیٰ اس کے قریب جاتے ہیں، ہرنی کے کچھ لب ہلتے ہیں، مصطفیٰ جانے کائنات بھی گفتگو فرماتے ہیں۔ اسی بات پہ آپ سبحان اللہ زور سے سناتے ہیں۔
میرے آقا نے فرمایا کیا تو واپس آ جائے گی؟ آپ سمجھ گئے ہوگے کہ ہرنی نے کیا کہا، یا رسول اللہ مجھے اس جال سے آزاد فرما دیں، میں وعدہ کرتی ہوں واپس آ جاؤں گی۔ مصطفیٰ جانے کائنات دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں، مگر پھر بھی پوچھ رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اور تو اس کے بدلے میں کیا کہنا چاہتی ہے، تیری گارنٹی کیا ہے؟ تو جانتے ہو دوستو جانور نے کیا کہا تھا، ہرنی نے کیا کہا تھا؟ اس زمانے کے جانور یعنی 4 ٹانگ کے جانور کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے اور آج تھانہ بھون کے 2 ٹانگ کے جانور کا نظریہ دیکھیے۔ محترم حضرات، وہ مسجدوں سے درود و سلام کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں، محفل درود کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، مگر 1400 سال پہلے ہرنی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ اگر میں واپس پلٹ کر نہ آئی تو قیامت میں میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے جو تمہارا نام سن کر تم پر درود نہیں پڑا کرتے۔ آپ اندازہ لگائیں درود و سلام کی کتنی عظمت ہے کہ جانور بھی جان رہا ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد مصطفیٰ پر درود نہ پڑھیں، اگر وہ کتنی ہی نماز پڑھتے ہوں، کتنے ہی روزے رکھتے ہوں، کتنے ہی حج کرتے ہوں، اگر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو جانور کا نظریہ بتا رہا ہے کہ بروز حشر اس کے حالات بہت خراب ہونے والے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم تو اہل سنت والے ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور ہم تو ایک درود نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، اور دافعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت نے ہمیں نظریہ دے دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہرنی نے جب اتنا کہا تو پیارے مصطفیٰ نے اسے جال سے آزاد فرما دیا۔ اتنے میں وہ شکاری یہودی بھی قریب مصطفیٰ کے آ گیا اور کہا میاں پوری رات میں نے اس ہرنی کو پھانسنے کے چکر میں جو ہے پوری رات گزاری ہے اور تم نے 1 منٹ میں میرے شکار کو جال سے باہر کر دیا ہے۔ میرے پیارے آقا بولے اے انسان تھوڑی دیر صبر کرو، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ محترم حضرات، ماں کی محبت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے اگر ناخلف اولاد کتنی ہی بیکار کیوں نہ ہو مگر ماں کبھی دل سے بد دعا نہیں کرتی ہے۔ محترم حضرات، یہ تفسیر بہت بڑی ہو جائے گی، صرف ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے یہاں پر، اس کو ملاحظہ فرما لیجئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کاشانۂ نبوت میں جلوہ گر ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پر ایک عورت آتی ہے جس کے ساتھ میں 2 بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ ایک ہاتھ میں ہے، دوسرا بچہ دوسرے ہاتھ میں، 3 دن سے فاقہ کشی کے عالم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرت صدیقہ سے پوچھتی ہیں آپ کے گھر میں کچھ ہو تو مجھے کھانے کے لیے دے دو، میرے بچوں کے لیے دے دو، میں 3 دن سے بھوکی ہوں اور مجھے کہیں بھیک نہ ملی ہے، میں اس لیے تمہارے دروازے پر آئی ہوں کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے۔ محترم حضرات، وہ غیر تھی، یہودی عورت تھی۔ حضرت عائشہ نے کاشانۂ نبوت میں سب کچھ تلاش کیا مگر کچھ نہ ملا، ایک کھجور ملی، ایک کھجور عطا فرمائی۔ واقعہ سنانا کا مقصد یہ ہے، اس سے مقصد تو بہت نکل سکتے ہیں مگر یہاں جو میں نے اس کا ٹاپک بنایا ہے وہ یہ ہے کہ محترم حضرات، ماں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، چاہے پرندوں کی ماں ہو، چاہے جانوروں کی ماں ہو، چاہے چرندوں کی ماں ہو، چاہے انسان کی ماں ہو، ماں مائی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، جب ایک کھجور ان کو دی تو عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹے کو دے دیا، ایک ٹکڑا دوسرے بیٹے کو دے دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ ماں چاہتی تو 3 ٹکڑے کر دیتی۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماں سے اکڑ کر بولنے والوں، ماں باپوں کو ناراض کرنے والوں، سنو، اس محبت کا اظہار تو دیکھیے۔ جب وہ عورت یہ کر کے چلی گئی، اتنے میں اچانک رحمت عالم تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ کو
حیرانگی کے عالم میں دیکھا. کہا عائشہ حیران کیوں ہو؟ کہا میں نے دیکھا کہ ایک یہودی عورت آئی, خود بھی بھوکی تھی مگر 2 ٹکڑے کی اور اپنے بچوں کو کھلا دیا. کتنا پیار کرتی ہے, قسم خدا کی. ارنوت کی غیر مسلمانوں مچل جانا اس جملے پر. اور تم آج کس جگہ پر بیٹھے ہو اور کس محفل پر بیٹھے ہو, اگر بات دل کو چھو جائے تو اتنی زور سے سبحان اللہ کہنا کہ گنبد خضرا سے ٹکرا جائے. سبحان اللہ. محترم حضرات, میرے آقا نے فرمایا ہے عائشہ تم نے ماں کی محبت کو دیکھا ہے مگر پروردگار کی محبت تو دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی اپنے اس گناہگار بندے سے جو گناہ کر کے واپس پلٹ جاتا ہے رب کی بارگاہ میں, تو پروردگار عالم ایسی 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے گناہگار بندوں سے محبت فرمایا کرتا ہے. یہاں اگر نعرہ لگے تو مزہ آ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات محترم, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی. حضرات محترم, ابھی یہ گفتگو ہی کر رہے تھے. یہودی کہہ رہا تھا جانور کیا تمہاری بات کو سن لیتا ہے اور پھر سن بھی لے تو کیا وہ مان لے گا؟ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہرنی اپنے دونوں بچوں کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئی. اور جیسے ہی آئی ہرنی نے اپنے سر کو مصطفیٰ کے قدموں میں جھکا دیا, اور جیسے ہی ہرنی کا سر جھکا یہودی کا بھی سر جھک گیا. یہ منظر جب آسمان کے فرشتوں نے دیکھا تو ایک آواز گونجنے لگی جس کی شاعر نے منظر کشی کی ہے. جھک گئے سر ہرنی اور شکاری کے دونوں ساتھ ساتھ. جھک گئے سر ہرنی اور شکاری کے دونوں ساتھ ساتھ, رکھ دیا دونوں کے سر پر پھر رحمت عالم نے ہاتھ. پھر کیا ہوا ملاحظہ فرمائے, پھر بشارت ملی اس کو اور اس کو میرے سرکار سے, جال سے آزاد تو اور تو عذاب نار سے. محترم حضرات, یعنی ہرنی کو جال سے آزاد کروا دیا اور یہودی یہ منظر دیکھ کر دامن اسلام میں آ گیا. اور یہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر آپ کا ذوق سماعت اجازت دے رہا ہو تو 2 شعر پڑھ کر سناتا ہوں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. آج کے حالات اور بڑا مشہور کلام اسی عرص رسمی میں پڑھا گیا. مولا کریم اس کلام کے لکھنے والے مفتی سخاوت صاحب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین آمین کہہ لیجیے. میں نے شاعر کا حق ادا کیا ہے مگر اب آپ شاعری کا حق ادا کیجیے گا. محبت سے بولیں سبحان اللہ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ہم یاد منا رہے ہیں. وہ پیغمبر ایسے ماحول میں جلوہ گر ہوئے تھے کہ جب تو کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا, کوئی جلوس نکالنے والا نہ تھا, میلاد پڑھنے والا نہ تھا. یہ الگ بات ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی قدرت کا اقرار کیا جا رہا تھا وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ کو بھی منوایا جا رہا ہے. محترم حضرات, مگر میں عرض کرتا ہوں کہ بارش امن و راحت ضرور آئے گی. تھوڑا صبر و تحمل کریے گا اور وقت کو گزاریے گا. سارا وقت ایک سا نہیں رہتا ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں, آپ سنیے گا اور دیکھتا ہوں کتنے دانش مند ہیں آپ. بارش امن و راحت ضرور آئے گی اور رب کی جانب سے نصرت ضرور آئے گی. رب کی جانب سے نصرت ضرور آئے گی. اور اگر واقعی محفل میں بیٹھنے کا مزہ محسوس کر رہے ہیں تو سنیے گا کہ لوگ کتنے ہی کم ہوں مگر بزم میں, لوگ کتنے ہی کم ہوں مگر بزم میں فیض آقا کی برکت ضرور آئے گی. فیض آقا کی برکت ضرور
مسلمانوں اپنے دلوں میں جھانکو انشاءاللہ، یہ بالکل دل کی بات کہی گئی ہے. جس نے آفت میں ڈالا مسلمان کو، اگر اس دعا پر بھی نہیں بولیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. پیچھے سے اگر سبحان اللہ ہو جائے اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. جس نے آفت میں ڈالا مسلمان کو، اس کے اوپر بھی آفت ضرور آئے گی، اس کے اوپر بھی آفت ضرور آئے گی. اور جس حکومت کا تم خواب دیکھ رہے ہو کہ آئے گی، مگر وہ ایسے نہیں آئے گی کہ مسجدیں ہماری سونی پڑی ہوں، عبادت گاہیں ہماری سونی پڑی ہوں اور خواب ہم حکومت کے دیکھ رہے ہوں. یہ حکومت جب آئے گی محترم حضرات، جب ہم نیک اور پرہیزگار بن جائیں گے. سبحان اللہ. اب سنیے گا نبی نے کیا کہا ہے. انشاءاللہ ایسا ایک دن ضرور ہوگا اور میں دعا کرتا ہوں مولا ایسا جلدی عطا فرما دے. زور سے بولے سبحان اللہ. خیبداں مصطفیٰ کا یہ اعلان ہے، خیبداں مصطفیٰ، خیبداں مصطفیٰ کا یہ اعلان ہے، کیا مسلموں کی حکومت ضرور آئے گی، حکومت ضرور آئے گی. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. چونکہ بات ادھر ادھر نہ پھیل جائے، یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت تھی جو میں نے آپ کو جو ہے اپنے لفظوں میں دکھانے کی کوشش کی ہے. محترم حضرات، سحر کا وقت قریب آ رہا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں اور اس کے راوی جو ہے مدارج النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں محترم حضرات کہ سحر کا وقت قریب آ رہا ہے اور حضرت عبداللہ جو ہیں یعنی کہ عبد المطلب میرے نبی کے جو دادا ہیں وہ اپنے گھر سے جو ہے عشاء کی نماز ہی کے بعد خانہ کعبہ میں چلے گئے ہیں. اور ان دنوں ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ روزانہ خانہ کعبہ میں چلے جاتے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے. زور سے بولے سبحان اللہ. ہر دادا کو اپنے پوتے کی خوشی ہوا کرتی ہے، اور پھر وہ پوتا، وہ بچہ جس کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی محترم حضرات جن کے والد کا وصال ہو گیا ہو، یعنی ہونے والا بچہ یتیم بن کر کے آ رہا ہو، تو ایسے دادا کو اس بچے کی کتنی خوشی ہوگی. زور سے بولے سبحان اللہ. اور خوشی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ آئے گا تو اس کی صورت میں مجھے میرا بیٹا نظر آئے گا. زور سے بولے سبحان اللہ. مگر حضرت عبد المطلب کا کیا انداز تھا، وہ روز رات کو خانہ کعبہ میں چلے جاتے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہتے، اور شاعر کہتا ہے الہی نعمت موعود مل جائے، دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے اور بنو ہاشم کے گلشن میں ایک پھول کھل جائے. محترم حضرات یعنی ہونے والے بچے کی دعائیں کیا کرتے تھے. ایسے ہی عادت کے مطابق آج سحر کے وقت بھی آپ پلٹ کر کے واپس نہیں آئے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کر کے عرض کر رہے ہیں. اتنے میں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ تھوڑا سا غنودگی کا عالم طاری ہوا، مگر میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ کعبہ میرے ارد گرد گھوم رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ کعبہ جس کے ساری دنیا چکر لگاتی ہے اور لوگ اس کا طواف کرنے کے لیے مچلتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے. یعنی کعبہ کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ مدینے کی دعا مانگتے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، اور جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اور ایک شاعر نے تو کہا ہے کہ خدا صاحب وہ بازار لگتا ہے
حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ کعبہ میرے چکر لگا رہا ہے. میں نے عرض کی اے پروردگار عالم میں چکرا رہا ہوں کہ واقعی کعبہ چکر کاٹ رہا ہے. عالم غیب سے آواز آئی اے عبد المطلب مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جو چکر لگا رہا ہے اسی سے پوچھ لو. محترم حضرات عبد المطلب کہتے ہیں کہ چکر لگانے کے بعد کعبہ جو ہے سجدے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مقام ابراہیم کی طرف جھک رہا ہے. یعنی ہر چکر کے بعد وہ سجدہ کرتا ہے اور مقام ابراہیم کی طرف سر جھکاتا ہے. تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کعبہ ساری دنیا تیرے چکر لگاتی ہے, ساری دنیا تیری طرف جھک کر عبادت اللہ کی کرتی ہے. آدم نے تیرا طواف کیا ہے, نوح نے تیرا طواف کیا ہے, موسیٰ نے تیرا طواف کیا ہے, کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے تیری ہی طرف جھک کر جو ہے سجدہ کیا ہے اور تجھے طواف کیا ہے, مگر تو کس کا طواف کر رہا ہے, تو کس کی طرف جھک رہا ہے؟ تو خانہ کعبہ جو پتھر کا بنا ہوا تھا, لوگ کہتے ہیں کہ پتھر کیسے بول سکتا ہے, مگر قسم خدا کی یہ سوال آج سے 1400 سال پہلے حضرت عبد المطلب نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا. اے مولا یہ تو پتھروں کی بنی ہوئی عمارت ہے, مجھ سے کیا ملاقات کر پائے گی؟ تو عالم غیب سے آواز آتی ہے اے عبد المطلب کعبہ آج تک تو نہ بولا مگر آج یار قیامت کی خوشی میں بولتا ہوا نظر آئے. محترم حضرات جبھی تو بریلی کے امام احمد رضا کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. عبد المطلب نے جب یہ کہا کہ تو کس کے لیے جھک رہا ہے تو کعبے سے آواز آتی ہے اے عبد المطلب تمہاری بات صحیح ہے کہ آدم نے سجدہ کیا مجھے, موسیٰ نے سجدہ کیا میری طرف, یعنی کہ سب نے طواف میرے کیے ہیں, ہر نبی پیغمبر نے میری طرف سجدہ کیا ہے, میرے طواف کیے ہیں, میرے چکر لگائے ہیں, مگر اے عبد المطلب تمہیں مبارک ہو, آج میں جو چکر لگا رہا ہوں کسی کعبے کی طرف نہیں لگا رہا ہوں بلکہ میرا بھی قبلہ اس دنیا میں جلوگر ہو گیا ہے. جاؤ اپنے گھر جا کر دیکھو, آج تمہارے جو ہے یتیم بیٹے کے یہاں پر ایک تمہارا بیٹا جلوگر ہوا ہے, یعنی دنیا میں اللہ کا محبوب تشریف لے کر کے آ گیا. اسی لیے تو بریلی کے امام احمد رضا کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. محترم حضرات اب آپ خود اندازہ لگا لیں, اسی لیے سنی تو اپنے مصطفیٰ کو کعبے کا کعبہ کہتے ہیں, چونکہ کعبے نے خود تسلیم کیا ہے کہ میرا کعبہ اب جلوگر ہو گیا ہے, اور وہ کعبہ جس کے اندر 360 پڑے ہوئے تھے, الگ الگ طریقے سے ان کو مانا جا رہا تھا, خلاصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر قسم خدا کی میرے مصطفیٰ نے اکیلوں نے سبحان اللہ وہ پیغمبر جنہوں نے بہت لمبی لمبی عمریں پائیں, جو کام نہ کر سکے, جن کی عمریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو 300 سال کی عمر عطا فرمائی, کسی کو 500 برس کی عمر عطا فرمائی, کسی کو 700 برس کی عمر عطا فرمائی, روایتوں میں آتا ہے کسی کو 900 برس کی عمر عطا فرمائی, مگر کسی کی امت جو ہے ایک علاقے تک محدود رہی, کسی کی امت ایک ملک تک محدود رہی. یہ بات بالکل سچ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں اس کا بیان ہے, مگر قربان جائیے آمنہ کے لال پر کہ میرا پیغمبر ہمارے رسول مکہ المکرمہ یعنی ملک عرب سے باہر تشریف نہیں لائے, مگر ان کا لایا ہوا اسلام آج ساری دنیا میں گردش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج ان کے چاہنے والے, ان کا کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا میں نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. محترم
حضرات یہ اعجاز ہے تو صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. محترم حضرات جب حضرت عبد المطلب واپس پلٹ کر آئے تو واقعی دیکھتے ہیں کہ نور برس رہا ہے. المختصر ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو اب آؤ حضرت آمنہ سے پوچھتے ہیں اے آمنہ تم بتاؤ مصطفیٰ کی کوئی بات. تو حضرت آمنہ کہتی ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میرا لخت جگر تو سراپا اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ قدرت کے عظیم معجزوں میں سے, اللہ کی تمام عظیم مخلوقات میں سے امام اعظم ہے. یہ زور سے بولو سبحان اللہ. یعنی رسولوں کا بھی یہ امام ہے. اور اگر خوبصورتی کی بات کرو تو میں نے ان کے چہرے کو دیکھا ہے اور ان کے چہرے کے سامنے چاند آسمان کا پھیکا نظر آتا ہے. ہم جو کہہ دیتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے. ارے چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے. محترم حضرات نبی کی وہ ذات ہے. اور اعلیٰ حضرت بھی جب بولے تو آپ نے اپنے یوں لب کھولے. جب کہا کہ تم نبی کو کیسے جانتے ہو تو آپ کہتے ہیں ہم تو ایسے مانتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. ایک بار اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو تقریر تھوڑی دیر آگے بڑھے گی انشاءاللہ. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. انشاءاللہ مزہ آئے گا. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی اور سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور نبی کیسے دیتے ہیں اور کیسے نوازتے ہیں ملاحظہ فرمائیے. آمنہ کہتی ہیں جب نبی جلوہ گر ہو گئے تو ایک غیبی آواز کو سنا اور آواز دینے والے نے یہ کہا کہ اے آمنہ تم اپنے لخت جگر کو کسی ایسی ویسی دائی کو مت دے دینا, تمہارے دروازے پہ اسی کو اپنا بچہ عطا فرمانا. بولو سبحان اللہ. محترم حضرات یہ بہت عظیم بات ہے کہ مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے پاس رکھا اور جہاں جہاں رکھا ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے بھی پاک رکھا. محترم حضرات بڑی عظیم کہانی ہے حضرت حلیمہ کی, مگر میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا. صرف آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ ابھی تمہارے اور ہمارے یہاں بھی قحط سالی جیسا موسم آیا تھا, یعنی کہ لاک ڈاؤن آیا تھا اور ایسا آیا تھا کہ بہت ساروں کو تو کروڑ پتی سے روڑ پتی بنا دیا. اور محترم حضرات بہت ساروں کو اس موسم میں محترم حضرات بے ایمانی کے چکر میں کھرب پتی بھی بنا دیا کہ نہیں. اور نہ جانے کتنوں نے اپنے پیاروں کی جان کو گوا دیا, مگر انشاءاللہ اللہ انصاف کرنے والا ہے. اگر آپ اجازت دے تو پڑھ کے سناؤں محبت سے کہیے سبحان اللہ. کوئی آئے نہ آئے میدان میں, کوئی آئے نہ آئے کوئی میدان میں, رضویوں کی جماعت ضرور آئے گی, رضویوں کی جماعت ضرور آئے گی. مگر اگر ایسا ہو جائے ہم سدھر جائیں تو پھر بچانے ہمیں, ہم سدھر جائیں تو پھر بچانے ہمیں, غوث اعظم کی طاقت ضرور آئے گی, غوث اعظم کی طاقت ضرور آئے گی. اور ایک چٹپٹا یعنی کہ بد مذہبوں کے لیے بہت یعنی کہ تیر ہے, زہر قاتل کی طرح ہے, مگر عاشقان رسول کے لیے بہت میٹھا شعر ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. تم
वहाबी को बेटी न देना कभी। ये आला हजरत का पैगाम है और हर एक इंसान अपने अपने मजहब को फरोग देता है। हम मसलक के आला हजरत और मजहब अहले सुन्नत वाले हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मोहतरम हजरात, हमारा ये नजरिया है, तुम वहाबी को बेटी न देना कभी, वरना घर में नहूसत जरूर आएगी, वरना घर में नहूसत जरूर आएगी। इसलिए बच के रहना। और ये पैगाम है अल्लाह वालों का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, मगर लॉकडाउन में मुसलमानों के न हो पाए, और जबकि इस्लाम ये कहता है कि परेशानी में मुसलमान तो मुसलमान। मोहतरम हजरात, खैर का भी ख्याल रखना चाहिए। और यही तो जिक्र महफिल है, हमारे नबी की सीरत का जलसा है। और ये जलसा हमें और दुनिया को ये पैगाम देगा कि मुसलमान जो जिस पैगंबर को मानते हैं उनकी सीरत का क्या आलम है। सुभान अल्लाह। आप एक झलक देखना चाहते हैं, इजाजत देते हैं? कच्ची के पक्की? जोर से बोलो तो मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। रिश्ता था न आदम थे न जाहिर था खुदा पहले, फरिश्ता था न आदम थे न जाहिर था खुदा पहले, और बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले, सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। सिर्फ एक किरदार मेरे मुस्तफा के गुलामों का सुन लीजिए और अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको भी ऐसे ही कामों की करने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन। मोहतरम हजरात, ये कैसालियां हर सदी में आती हैं, कभी कभी 10 साल में आ जाती है, कभी 20 साल में आ जाती हैं। मदीने में भी एक बार कैसाली आई और वो जमाना हजरत फारूक आजम का जमाना था। उसका जमाना था फारूक आजम का। लोग कहते हैं मुसलमान अच्छे नहीं हैं, मगर कसम खुदा की मुसलमानों जैसे रहनुमा दुनिया में कोई गुजरा ही नहीं है। ये हमारा दावा कल भी था और आज भी है। मोहतरम हजरात, कैसाली पड़ी हुई है, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। इधर हजरत फारूक आजम ने महफिल में आए और मदीने वालों को इकट्ठा किया और आकर के खुतबा दिया। सुभान अल्लाह। पूरा खुतबा सुनाने की जरूरत नहीं है, उस खुतबे का एक जुमला मुलाहिजा फरमाइए और इन दुनिया के बदतमीज लोगों तक पहुंचाइए कि हमारे रहनुमाओं में और तुम्हारे रहनुमाओं में जमीन और आसमान का फर्क है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज कौन अपनी रियाया की इतनी फिक्र करता है? फारूक आजम जनता में आए और हाथ उठाकर अर्ज किया, कसम है मुझे वादहु ला शरीक की, जिसकी कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है, जब तक मैं ना घी इस्तेमाल करूंगा और ना गुंदुम इस्तेमाल करूंगा, जब तक कि मेरी जनता को गुंदुम खाने को ना मिल जाएगा। और यहाँ तो पूरा ही हड़प कर जाते हैं कि नहीं कर जाते हैं? मगर फारूक आजम की कमांडरी देखिए, उनकी प्राइम मिनिस्ट्री आप मुलाहिजा फरमाइए। तिजारत का काफिला पलट करके आ गया। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और जब वो काफिला आया तो उनके ऊंटों पर अनाज की बोरियां लदी हुई थी। सुभान अल्लाह। जब फारूक आजम को पता चला तो अपने गुलाम को भेजा कि जाओ उनसे जाकर के कहना कि जो बोरी तुमने 1 दिरहम में खरीदी है, तुम सरकारी बैतुल माल को यानी 1.5 दिरहम में अता फरमा दो, यानी मुनाफा कमा लो। एक बोरी अगर 1 दिरहम में खरीदी है तो हमसे 1.5 दिरहम में जो है हमें अनाज दे दो। तो उस्मान गनी बोले, मियाँ ये फायदे का मौसम है। सुभान अल्लाह। ये फायदा कमाने का मौसम है, मुनाफा कमाने का वक्त है। मैं अपने अनाज का इतना सस्ता सौदा नहीं करूंगा। फारूक आजम ने जब ये बात सुनी तो दोबारा भेजा, जाओ फिर पूछ कर आओ। फिर यही जवाब मिला। तो फारूक आजम ने कहा, यार ये वही उस्मान है जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपनी दौलत को पानी की तरह बहाता था, मगर आज इतना बड़ा कंजूस बन रहा है। अभी उनके दिल में यह ख्याल ही आया था
کہ مدینے میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، او مدینے کے بھوکے اور پیاسے لوگوں جن کے پاس کلہ نہیں ہے، یہ عثمان بن عفان کی طرف سے اعلان ہے کہ ان کے دروازے پر آئے اور اپنے حسب ضرورت فی سبیل اللہ کلہ اٹھا کر لے جائیں۔ ارے یار یہاں نہیں بولو گے تو کہاں بولو گے؟ ایسے کٹھن وقت میں جب لوگ ایک کے 10 کماتے ہیں، ارے کمائے کہ نہیں کمائے؟ ہم سے کچھ بمل اور گٹکے والوں نے بتایا کہ میاں جو 10 روپے کا بمل ملتا تھا وہ ہم نے لاک ڈاؤن میں 50 روپے تک کا خریدا ہے۔ خریدا کہ نہیں خریدا؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، مگر مسلمانوں کے رہنماؤں پر قربان جائیے، زور سے بولے سبحان اللہ۔ جب مسلمانوں کے یہاں پریشانی آتی ہے تو مسلمانوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولے۔ اعلان ہوا کہ اپنی ضرورت کے مطابق فری غلہ لے جائیں۔ فاروق اعظم نے جس آواز کو سنا تو دوڑے ہوئے عثمان غنی کے پاس پہنچے اور بولے، عثمان تم تو کہتے تھے میں منافع اتنا کم نہیں لوں گا، ہم تمہیں ایک کے بدلے میں 1.5 دے رہے تھے، یعنی آدھے درہم کا تمہیں فائدہ دے رہے تھے، مگر تم نے ہمارے بیت المال کو نہیں بیچا۔ تو عثمان غنی بولے، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے سودا سستا نہیں کیا ہے، میں نے بہت مہنگا سودا کیا ہے اور بہت فائدہ ہوا ہے۔ بولے وہ کیسا؟ کہ اگر میں تمہیں بیچتا تو یہ 1.5 درہم میرا ختم ہو جاتا، میں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لٹا دیا ہے، مجھے اللہ ایک کے بدلے میں 700 عطا فرمائے گا اور اتنا دے گا کہ میری اولاد سے قیامت تک وہ کھایا نہیں جائے گا۔ یہاں پر لگنا چاہیے نعرہ یار، تم نعرہ تکبیر، محترم حضرات، اس ایک ہی واقعے سے آپ اندازہ لگا لیں جب ان کے غلاموں کی یہ شان ہے، سبحان اللہ، کہ ایسے وقت میں لٹا رہے ہیں تو خود مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میرے نبی کی بارگاہ کیسی ہوگی اور میرے نبی کی بارگاہ کیسی تھی۔ اگر سننا ہے تو اعلیٰ حضرت سے سنو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ اور ایک جملے کی جو ہے وضاحت کر دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا۔ انشاءاللہ مجھے یاد ہے کہ میں نے بات کو کہاں روکا، میں انشاءاللہ وہیں سے شروع کر دوں گا۔ اس شعر کو اور ذرا محبت کے انداز میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن مجید میں جود الناس فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ اکرم الناس نہیں فرمایا۔ نزہت المجالس میں ابھی 2-4 دن پہلے میں اس جملے کو پڑھ رہا تھا تو دل باغ باغ ہو گیا، اور میں نے اس جملے کو اپنی تقریر کا جو ہے محترم حضرات ایک موضوع بنا لیا۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ کیا نظر ہے اعلیٰ حضرت کی؟ بہت سے لوگ نبی کی برابری کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا ہے لوگ ان کے برابر لکھ ہی نہیں سکتے ہیں، پوری دنیا مل کر نہیں لکھ سکتی ہے محترم حضرات، تو نبی کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا تحقیق کی ہے شعر میں، اور جب سنتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی ہر لائن فتویٰ ہوتی ہے، اور جب میں نے اس شعر کو پڑھا اور نزہت المجالس میں اس لائن کو پڑھا تو دونوں بالکل فٹ ہو گئے۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ یعنی اردو میں پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کو عربی میں پڑھ کر اس وقت اردو میں اس کا ترجمہ اپنے شعر میں کر دیا اور کہا واہ کیا جود و
सगे पखा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आप कहोगे इसमें समझाना क्या चाहते हैं मौलाना? तो हम समझाना ये चाहते हैं कि मेरे नबी का वो करम वाला एक करम है, सुभान अल्लाह। एक करम वो होता है कि सवाली मांगे तब अता किया जाता है, समझे? कोई हमारे और आपके दरवाजे पर अगर मांगे तब अता किया जाता है, मगर ऐसा भी होता है कि हर वक्त हम किसी को नहीं दे पाते हैं, खाली चला जाता है। मगर नबी के दरवाजे पर आने वाला चाहे घर में कुछ हो ना हो, मगर मुस्तफा के दरवाजे से खाली नहीं जाता है। अल्लाह ने वो करम अपने महबूब को अता फरमाया है, सुभान अल्लाह। और जूद, जो लाला हजरत ने फरमाया जूद से मुराद क्या है, तो मोहतरम हजरात जूद वो है, करम वो है कि मांगने पर सवाल पूरा किया जाए, मगर आमना के लाल की अता का ये आलम है कि अगर कोई ना भी मांगे तो मुस्तफा दिल के हालात को पढ़कर उसकी झोली को पुर फरमा दिया करते हैं और फिर मांगे ही सवाली को अता फरमा दिया करते हैं। आला हजरत की तहकीक ये है कि वाह क्या जूदो करम है शगे बतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मोहतरम हजरात, जब हजरत आमना ने ये आवाज सुनी कि दाई हलीमा को अपने बेटे को देना, सुभान अल्लाह, 7 रोज तक मेरे मुस्तफा ने अपनी अम्मी जान का दूध पिया, और कुछ रोज तक हजरत सुबैबिया जो आपकी कनीज थी, अबू लहब की भी कनीज थी वो। मोहतरम हजरात, वो तफसीर एक अलग है, मगर सुनिएगा, मैं एक शॉर्टकट में आपको बताता हूं कि 360 या 240 बनु साद के कबीले की औरतें मक्कातुल मुकर्रमा में तशरीफ लेकर के आई, और सबने अमीरजादों को उठा लिया और सब लेती बनी चली। हजरत हलीमा की ऊंटनी बीमार थी, वो उन औरतों के 3 दिन बाद में मक्का में पहुंची। सारे बच्चे उठा लिए गए खाना काबा में, पूरे मक्का में दौड़कर खाना काबा में हजरत हलीमा आ गई, सुभान अल्लाह, और कहती है परवरदिगार आलम, तूने जो मुझे जंगलों में 7 के बनों में, मोहतरम हजरात, ए अल्लाह, जो नवेश सुनाई थी कि जा मक्का चली जा, मेरा महबूब जल बगर हो गया है, और ए हलीमा जब तू उसे लेकर आएगी तो तेरा ही भला नहीं होगा बल्कि तेरी सारी बस्ती का भला हो जाएगा। ए अल्लाह, मैंने सारे मक्के का चक्कर लगा लिया है मगर मुझे कोई लाल ना मिला है, सिर्फ एक दुर्रे यतीम है, और वो अपने शौहर की इजाजत की जो है मतलाशी है, मगर खाना काबा का गिलाफे काबा पकड़ कर रो रही है और अर्ज कर रही है, मौला मेरी नखले तमन्ना को भी हरा कर दे, सुभान अल्लाह। ए मौला, मुझसे बोला तक नहीं जा रहा है, पत्ते खा कर के अपना गुजारा करती हूँ, मेरे भी भाग सवार दे, सुभान अल्लाह। ये रो रो कर दुआ कर रही है। इतने में एक बुजुर्ग आते हैं और इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, और आहट से जब ये पलट कर देखती है तो एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग खड़ा हुआ है, जोर से सुभान अल्लाह, और कहते हैं, बेटी क्यों गमज़दा हो, कौन सा गम है जो तुम्हें रुला रहा है? तो कहती है कि मैं किस्मत की मारी हूँ, बनु साद की तमाम औरतें बच्चों को ले गई हैं मगर मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए, सुभान अल्लाह, और कहा, ए औरत, तुझे मुबारक हो, अपना नाम बता। तो कहती है, मुझे हलीमा कहते हैं, आपने तो कहती है, मेरे कबीले का नाम बनु साद है, सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब और मुस्कुराए और कहा कि तुझे डबल मुबारकबाद, सुभान अल्लाह। बोले पहली मुबारकबाद? बोले पहली मुबारकबाद ये है कि और औरतें अमीरों के बच्चों को लेकर चली गई हैं, मगर तेरी किस्मत में एक यतीम ज्यादा है, दुर्रे यतीम है। और डबल मुबारकबाद इसलिए है कि तेरा नाम हलीमा है और तेरे अंदर बनु साद की सच्चाई आती है। अगर आप इजाजत दें तो शेर में सुनाऊं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा, हलीमी और सादत दो खूबियां पास हैं तेरे, हलीमी और सादत दो खूबियां पास हैं तेरे, और इन्हीं दोनों के बाइस काम सारे रास हैं तेरे, इन्हीं
دونوں کے باعث کام سارے راس ہیں تیرے. محترم حضرات اور ایک شعر ملاحظہ کریں. کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہے میرے پاس پدر جس کا نہیں زندہ. میرے پاس ایک بچہ ہے پدر جس کا نہیں زندہ, مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا تابندہ. آپ نے فرمایا میرے پاس ایک بچہ ہے مگر وہ یتیم ہے, مگر اے حلیمہ تو اللہ کا نام لے کر اور بسم اللہ پڑھ کر اس بچے کو لے لے. سبحان اللہ, تیری قسمت بدل جائے گی. المختصر بتا رہا ہوں, صرف ایک بات سن لیجیے گا انشاءاللہ, پھر صلاۃ و سلام کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے. محبت سے ذرا جوش کے انداز میں کہہ دیجئے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. محترم حضرات, مصطفیٰ کے شہر کی بات ہی الگ ہے, اور جہاں تشریف لے کر آئے ہیں اس جگہ کی بھی بات الگ ہے, اور آج جہاں دفن ہے میرے سرکار, جہاں جل وگر ہیں اس شہر کی بھی بات الگ ہے. سبحان اللہ. ایک شعر میں آپ کا ذوق بدلتا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حاصل نہیں سکون کوئی باغ و بہار میں, حاصل نہیں سکون وہ باغ و بہار میں, ملتا ہے جو سکون نبی کے دیار میں, ملتا ہے جو سکون نبی کے دیار میں. اور انشاءاللہ یہ شعر ابھی تک اس پہ میں نے بحث بھی نہیں کی ہے. یہ شعر اگر سن کر آپ خاموش رہ گئے تو پھر میں سوچوں گا کہ آپ کی محبت میں کوئی نہ کوئی کمی ہے, مگر دل کہتا ہے کہ واقعی آپ دل سے سبحان اللہ بولیں گے انشاءاللہ. لڑتی رہی ہمیشہ دکھوں سے میرے لیے, لڑتی رہی ہمیشہ دکھوں سے میرے لیے, لیکن کوئی کمی نہ آئی کبھی ماں کے پیار میں, کبھی کمی نہ آئی ماں کے پیار میں. حاصل نہیں سکون وہ باغ و بہار میں. آخری جملوں کی طرف بڑھ رہا ہوں. محترم حضرات, حضرت عبد المطلب حلیمہ کو اپنے گھر لے کر کے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ حلیمہ سے پہلے 7 عورتیں اور وہاں لائن لگائے کھڑی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے جو اتنا ٹوٹ کر کے آئی ہو اور پھر دیکھے کہ 7 اور مجھ سے پہلے کھڑی ہوئی ہیں, اب کس کو ملے گا بچہ؟ تو حضرت عبد المطلب نے ایک حضرت آمنہ بولی کہ ان عورتوں سے یہ فرما دیں کہ ایک ایک کر کے اندر آؤ اور اپنی باہوں کو پھیلاؤ. میرا شہزادہ جس کی گود میں آ جائے وہ ہی اس کو اپنے ساتھ لے کر چلی جائے. چند دن کا بچہ کیا سمجھ پائے گا؟ مگر یہ وہ رسول ہیں جو بچے کی عمر میں نہیں بلکہ جب نور کی شکل میں تھے. زور سے بولے سبحان اللہ. تب بھی لوگوں کے بیڑوں کو پار لگا رہے تھے. سبحان اللہ. محترم حضرات, تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے, صرف اتنا سن لیجئے کہ ایک ایک عورت اندر جاتی ہے اور حضرت حلیمہ سعدیہ بھی اتنی سعید عورت ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لیٹ آئی ہوں اور یہ 7 مجھ سے پہلے آئی ہیں تو یہ پہلے اپنی قسمت آزما لیں, اگر ان سے بچ گیا تو انشاءاللہ میرا ہی مقدر بن جائے گا. سبحان اللہ. ایک جاتی ہے اور باہر آ جاتی ہے, دوسری جاتی ہے باہر آ جاتی ہے, تیسری جاتی ہے باہر آ جاتی ہے, 7ویں جاتی ہے باہر آ جاتی ہے. اب حضرت حلیمہ اپنے نرم نرم نازک قدموں سے اندر بڑھ رہی ہیں اور جیسے ہی اندر بڑھتی ہیں اور مصطفیٰ کی صورت کو دیکھتی ہیں اور مصطفیٰ حلیمہ کی صورت کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ منظر میں پیش نہیں کر سکتا ہوں, بس آپ سمجھ جائیے گا. جب مصطفیٰ نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے میری رضائی ماں تم نے بہت دیر کر دی. ارے آج یہ 7 عورتیں کیا اگر دنیا کی ساری عورتیں بھی مجھے لینے کے لیے آ جاتی تب بھی میں کسی کے ساتھ نہیں جاتا, اس لیے کہ مصطفیٰ کو تو ہے حلیمہ تیرا انتظار تھا.
محترم حضرات بچے کو سینے سے لگایا، اور یہ بات بھی نہیں بتاتا ہوں کہ آپ نے اسی وقت اپنا پشتان مصطفیٰ جان کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ نے نوش فرما لیا، لیکن جب دوسرا پستان پیش کیا تو آپ نے نہ پیا۔ آج سمجھیے مصطفیٰ کی عدالت کو۔ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ایک شعر سناتا ہوں۔ مصطفیٰ کی عدالت یوں سمجھیے خدا کی عدالت ہے، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ ایک شعر سنیے گا، ایک شعر سناتا ہوں۔ جس خدا کی عدالت میں انصاف ہے، لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم کرسی پہ بیٹھے تو یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے۔ کرسیاں آتی جاتی رہتی ہیں، اور کرسیاں وہیں اور تخت بھی وہی رہ جاتے ہیں، اور یہ چاند سورج بھی وہی ہیں، لیکن لوگ چلے جاتے ہیں کہ نہیں چلے جاتے ہیں؟ دنیا بدلتی ہے، سسٹم بدلتے ہیں، تو اپنی کرسیوں پر گمان مت کرو، ہمارا اب بھی یہ عقیدہ ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ جس خدا کی عدالت میں انصاف ہے، سامنے وہ عدالت ضرور آئے گی، سامنے وہ عدالت ضرور آئے گی، اور ہم گنہگار ضیاءکار ہی سہی، ہم گنہگار ہیں لیکن بھروسہ ہے یہ کیا اپنے حصے میں جنت ضرور آئے گی، اپنے حصے میں جنت ضرور آئے گی۔ مصطفیٰ نے ایک پستان پی کر اور ایک پستان نہ پی کر یہ بتا دیا، حضرت حلیمہ کے بغیر پوچھے، زور سے بولو سبحان اللہ، بغیر یہ بتا دیا اے حلیمہ میرے علاوہ تیرا ایک بیٹا اور ہے، لہذا ایک پستان میرے حصے میں ہے اور دوسرے پستان کا دودھ میرے رضائی بھائی عبداللہ کے حصے کا ہے۔ محترم حضرات، کیا انوکھا بچپن تھا میرے نبی کا، کیا سلونا بچپن تھا، یہ انشاءاللہ پھر کبھی بتایا جائے گا۔ سینے سے لگایا اور حلیمہ کہتی ہیں عبد المطلب اب مجھے اجازت دے دیجئے، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا ہے حلیمہ اتنی جلدی بھی کیا، ایک آدھ روز ٹھہرو۔ بولے نہیں اب دل نہیں کر رہا ہے، اب مجھے اس بچے کو لینے کے بعد میرا دل کہتا ہے کہ میری تقدیر بدل گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور دیکھو جب تک میں نے اس کو نہ دیکھا تھا مجھے بھوک اور پیاس لگ رہی تھی، مگر تمہارے شہزادے کو دیکھنے کے بعد میری بھوک بھی مٹ گئی ہے اور میری پیاس بھی ختم ہو گئی۔ آپ اندازہ تو لگائیں مصطفیٰ جانے کائنات کے والضحیٰ چہرے کا، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، سینے سے لگایا تو حضرت عبد المطلب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، زور سے بولے سبحان اللہ، اور کہا لو بیٹی تھوڑی سی رقم لیتی جاؤ، تھوڑا خرچہ پانی لیتی جاؤ۔ کہاں تو سب لوگ یہ عورتیں اس لیے چھوڑ کر گئی تھی کہ یہاں سے کچھ نہ ملے گا، یتیم ہے، اس بچے کو پالنے میں کوئی زیادہ انعام و اکرام نہ ملے گا، مگر عبد المطلب نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ لو ہمارے پاس زیادہ تو نہیں ہے مگر کچھ لیتی جاؤ۔ مگر حضرت حلیمہ کو اللہ نے اس کے دل کو کتنا صبر عطا فرما دیا۔ بولیے عبد المطلب اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بولے پھر کیا چاہیے؟ تو قسم خدا کی جوش میں سننا اس بات کو، ہے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بولے کیوں؟ ہے فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔